السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طیبا اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين المستضعفين في كشمير فلسطين وغزة آمين يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہوتا ہے، یعنی جس کی ذات سے، جس کے وجود سے عوام الناس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو آیا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وجود سے کسی کو فائدہ حاصل ہوتا ہے یا کہ نقصان؟ کیا ہمارا وجود کسی کے لیے باعث رحمت، باعث شفقت ہے یا کہ نہیں ہے؟ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے تم میں سے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. تو الحمدللہ آپ سب اس وقت بہترین لوگوں میں شمار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم سب مل جل کے کوئی قرآن سیکھ رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے. تو اللہ کریم سے دعا کرتی ہوں کہ یا رب جو جس نیت سے بیٹھا ہے اسے اس نیت کا پورا پورا اجر نصیب کر دیں، اور اس قرآن کو ہم سب کے حق میں حجت بنا دیں. کل جب ہم آپ کے پاس آئیں تو یہ قرآن ہماری سفارش کرے. جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ سے جھگڑیں گی، ان کو عذاب نہیں ہونے دیں گی کہ اللہ یہ ہمیں پڑھا کرتا تھا. تو قرآن کو اس نیت سے پڑھیں کہ انشاءاللہ یہ قرآن ہمارے حق میں اس بارگاہ میں سفارش کرے گا اس دن جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. تو انشاءاللہ اس دن اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب کریں گے انشاءاللہ. ایام معدودات، چند دن گنتی کے ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں. رمضان المبارک 2025 کا دورہ قرآن کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو ہم زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ٹوٹی پھوٹی چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے. تو الحمدللہ ہم اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں اس کوشش کو پورا کرنے کی توفیق دیں اور ہمیں اس کا اجر عظیم اپنے پاس جنت الفردوس کی صورت میں نصیب کر دیں. آمین یا رب العالمین. آپ کو ایک ریمائنڈر، آپ کے لیے خوشخبری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو بھی تمہارے پاس میرے بعد قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے اسے خوش آمدید کہنا. یہ الفاظ چھوٹے نہیں ہیں، یہ بہت بڑے الفاظ ہیں اور بہت قیمتی الفاظ ہیں. یہ آپ کو روزانہ اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یہاں کے. نہیں، آپ کا ٹائم کسی قیمت پر بھی ویسٹ نہیں ہے. اگر آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے یا کہ نہیں آتا، آپ کا یہ جو ٹائم ہے، جو ٹائم آپ نے قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے لگایا ہے، صرف کیا ہے، مختص کیا ہے، انشاءاللہ یہ آپ کے حق میں حجت ضرور بنے گا. تب پھر آپ اس دن خواہش کریں گے کاش کہ ہم نے اپنا سارا ٹائم قرآن سیکھنے اور سکھانے اور اس کی ایفرٹ کرنے کے لیے لگا دیا ہوتا. ان تمہیدی باتوں کے بعد انشاءاللہ آج ہم دورہ قرآن 2025 میں سورہ انفال شروع کریں گے. نامہ پڑھا ہے سورہ انفال ہے، تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ سورة الانفال مدنی ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ نون فا لام یہ روٹ ہے، نفل سے زائد چیز۔ اس سورہ کا نام سورہ انفال کیوں ہے؟ اس سورہ میں مال غنیمت کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام انفال ہے۔ مختصر ابن کثیر کی روایت ہے۔ انفال کا مطلب ہوتا ہے زائد مال، خرچ کرنا، مال غنیمت۔ یہ سورہ مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اور اس سورہ کا موضوع کیا ہے؟ اس سورہ میں غزوہ بدر کے یہ سورہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو کہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا اور ابتدائی غزوہ تھا۔ غزوہ بدر سے ہی مسلمانوں کی فتح کا آغاز ہو گیا تھا، اس لیے بعض صحابہ اسے سورہ بدر بھی کہا کرتے تھے۔ اس سورہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے احکامات ہیں، اور جنگ کے دوران مسلمانوں پہ کیا چیزیں واجب ہوتی ہیں ان کا بیان ہے، اور جنگ کے بعد قیدیوں اور جو ان میں مال غنیمت ہوتا ہے اس کی تقسیم کا بیان ہے۔ اس لیے اس سورہ کا نام سورہ انفال۔ اس سورہ میں 6 مرتبہ مسلمانوں کو اللہ نے ایمان کے وصف سے مخاطب کیا، یعنی یا ایھا الذین آمنو کہہ کے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جنگ کے دوران کتنی مشکلات اور مشقتیں ہوتی تھیں جو مسلمان برداشت کرتے تھے، اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہی ہے کہ تم ان مشکلوں میں ڈٹے رہو، نبی کا ساتھ دو اور اللہ پر توکل کرو۔ ایک مسلمان جب میدان جنگ میں ہوتا ہے تو دشمن سامنے سے حملہ کر رہا ہے، صرف اور صرف اللہ پہ توکل اس کے قدم جمائے رکھتا ہے، اگر نہ اس کا دل ڈاواڈول ہوتا ہے، ڈگمگاتا ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے شاید میں ہار نہ جاؤں، اس طرح کے کئی خیالات دل میں آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی کہ کسی بھی غزہ میں جب تم نے جانا ہے تو تمہارے دل میں یہ خیال ہو کہ وہ رب میری طرف ہے، یعنی وہ رب مجھے کبھی بھی گرنے نہیں دے گا، اور فتح اور نصرت بھی اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، اللہ کے نصیب سے ہوتی ہے، جس کی قسمت میں اللہ نے لکھی ہوتی ہے اسی کو ہی ملتی ہے۔ اور یہ پہلی ندا مارکیٹ سے بھاگنے سے ڈرایا گیا ہے۔ یا یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے خرچ کرنا اللہ اور اس کے رسول، یعنی مال غنیمت۔ یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ مال غنیمت پڑھیں گے۔ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے، یعنی یہ سورہ کس سبب کی وجہ سے نازل ہوئی؟ مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں 4 آیتیں نازل ہوئیں۔ ایک یہ کہ غزوہ بدر کے دن انہیں ایک تلوار ملی، وہ اسے لے کے اللہ کے نبی کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے دے دیجئے۔ رسول اکرم نے فرمایا اسے رکھ دو۔ پھر وہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ عطا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اسے وہیں رکھ دو۔ پھر وہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا جہاں سے تم نے اس کو اٹھایا ہے وہیں واپس رکھ دو۔ پھر وہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، یعنی بار بار تکرار سے بار بار کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ دے دیجئے، کیا میں اس شخص کی طرح ہوں گا جو نادار ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہیں رکھ دو جہاں سے تم نے اس کو اٹھایا۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ آیتیں نازل ہوئیں یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، بس تم آپس میں اصلاح کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، جو تمہیں رسول بار بار کہتے ہیں وہ کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کا کہا مانو اور اپنی اصلاح کرو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال غنیمت کی تلوار پر نہ میرا حق ہے اور نہ ہی تیرا۔ سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں چلا گیا، میں نے سوچا کہ آپ وسلم یہ تلوار شاید کسی ایسے شخص کو دیں جو میری آزمائش میں یعنی جو میری طرح آزمائش میں مبتلا نہیں ہوگا۔ پھر میرے پاس آپ وسلم کا ایک قاصد آیا، میں نے سوچا شاید میرے بارے میں کوئی اور کلام نازل ہو گیا ہے۔ بہرحال میں آپ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھ سے اس تلوار کے متعلق سوال کیا تھا، وہ اس وقت نہ میری تھی نہ تیری تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسے میرے اختیار میں دے دیا ہے کہ میں جس کو چاہوں عطا کروں اور وہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں، وہ تمہیں سونپتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح یہ سورہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمانے مومنین سے کہ مومنین کون ہوتے ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایمان والوں کے دل دہل جاتے ہیں خوف کے ساتھ کہ ہمارا کیا بنے گا، اور جب اس کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ایمان میں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،
اور وہ اپنے رب کے اوپر بہت ہی توکل کرتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ کیا ہمارے دل دہلتے ہیں اللہ کے ڈر سے؟ جب اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں تو کیا ہمارے دل دہلتے ہیں؟ آج تو ہمارے دلوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے اللہ کا ذکر کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ اور جب اللہ کی آیتیں ہم پہ پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہم ایمان لے کے آتے ہیں؟ کیا اللہ کی آیتیں ہمیں ایمان میں زیادہ کرتی ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور کیا ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں؟ اس سوال آپ نے اپنے آپ سے پوچھنے ہیں۔ یہ آیت صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی، آج ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے وہ ہیں، تو کیا ہم حقیقی طور پہ ایمان والے کہلانے کے قابل ہیں اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو؟ یعنی اگر ہم ایسا کرتے ہی نہیں ہیں، ہمارے دلوں پہ کوئی کچھ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا، قرآن کی آیتیں تلاوت ہو رہی ہیں یا کہ نہیں ہو رہی، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر میرے اور آپ کے دل میں یہ تڑپ بھی نہیں پیدا ہونا کہ ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا؟ اس لیے اللہ سے مدد مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں کہ میں یہ سوچ پاؤں کہ میں نے آپ کی آیتوں پہ کس طرح عمل کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے انبیاء پر 5 چیزوں کے ذریعہ فضیلت دی گئی۔ ایک یہ کہ مجھے جوامع الکلم عطا کی گئی، یعنی بہت ہی مختصر اور جامع بات، جو بھی بات میں کہتا ہوں اس کے اندر اثر ہوتا ہے، پرتاثیر بات مجھے عطا کی گئی۔ دوسرا، میرے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، یعنی دور دور تک دشمن خوف کھا لیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیے گئے جو دوسری امتوں کے لیے حلال نہیں تھے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی اور طہارت کی جگہ بنا دی گئی، میں جہاں چاہوں جب چاہوں نماز ادا کر سکتا ہوں، اور پانی نہ ملے تو میں تیمم بھی کر سکتا ہوں۔ اور پانچویں چیز، ساری مخلوق کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی طرف اور ان کے اقوام کی طرف بھی نبی مبعوث ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے وسلم کا جو پیغام ہے قرآن کریم ہے، یہ تمام انبیاء جو پہلے گزر چکے ان کے لیے اور تمام سابقہ اقوام کے لیے اس میں پیغام ہے۔ قرآن کریم شریعت محمدیہ پر ہر ایک نے عمل کرنا ہوگا۔ اور چھٹے نمبر پر میری آمد کے بعد نبوت ختم کر دی گئی، یعنی میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج جھوٹی نبوت کے دعوے کرنے والے لوگ وہ کہاں ہیں؟ جھوٹے دعوے کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ کیا ہم ایسے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں دل کھول کے؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا اللہ کو ہم نے قرض حسنہ دینا ہے اور نماز کو اس کے وقت مقررہ پر قائم کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتے ہیں یہ تمام کام کرنے والے لوگ حقیقی پکے سچے مومن ہیں۔ اگر یہ کام ہم کریں گے تو ہم مومن بن پائیں گے، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم مومن نہیں ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرہ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت ہی درجات ہیں اور بخشش ہے اور باعزت رزق ہے، باعزت رزق ہے وہ اللہ اپنے ان مومن بندوں کو دیتا ہے۔ کیا ہمارے دل ایمان دہلتے ہیں جب ہم قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہیں؟ کبھی اکیلے میں سوچیے گا، اپنے آپ سے ضرور پوچھیے گا، جب میں اکیلے میں قرآن پڑھ رہی ہوتی ہوں کیا مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں؟ آج جب ہم قرآن کریم کے الفاظ کے معنی سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہمیں ہمارے رب نے جو میسیج دیا اس میسیج کا مطلب کیا ہے۔ ایک مثال ذرا آپ ایک مثال سے ذرا بات سمجھیں۔ اگر آپ کو کسی بہت پیارے نے ایک لیٹر بھیجا ہو، خط بھیجا ہو، تو وہ کسی اور زبان میں ہو، کسی اور لینگویج میں ہو، فار ایگزامپل انگلش میں ہو، آپ کو انگلش نہیں آتی، تو آپ کیا وہ پڑھ پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ الفاظ پڑھ بھی لیں گے یا کسی سے پڑھوا بھی لیں گے تو آپ کو ان کی ڈیپتھ کا، ان کے معنی کا سمجھ نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہ قرآن کریم ہمارے پیارے رب کا میسیج ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ نے اس قرآن میں ہم سب کے نام میں اپنا پیغام بھیجا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم سے باتیں کرنے۔ تو اگر ہم اس عربی کو سمجھیں گے نہیں، اس کو ہم ڈیپتھ میں جا کے علم حاصل کریں گے نہیں کریں گے پراپر، تو کیا ہم اپنے اس رب کا پیغام سمجھ پائیں گے؟ کیا رب کی طرف سے بھیجا ہوا خط، بھیجا ہوا پیغام، بھیجا ہوا ذکر کیا ہم پڑھ پائیں گے؟ سمجھ پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ قرآن کریم کا علم حاصل کریں، ترجمہ سیکھیں، آپ کو آنا چاہیے۔ قرآن کریم کا پورا ترجمہ آپ سب کو آنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم سیکھتے ہیں، الحمدللہ ہم نے ایک کلاس کا بھی آغاز کیا ہوا ہے جس میں ہم ترجمہ روزانہ کا 4 آیتیں، 3 آیتیں، 5 آیتیں پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر ہم ان کا لفظی ترجمہ، پھر ہم باب محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر ہم کچھ مشکل الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں۔
تو یہ کوشش ہے کہ آپ سب وہ سیکھ پائیں، یعنی ڈیلی کی 2 آیتیں 3 آیتیں کم از کم سیکھ پائیں۔ تو آپ یہ سوچیں اتنی بڑی زندگی، اتنی لمبی زندگی گزارنے کے بعد اگر ہمیں قرآن کریم کا ترجمہ ہی نہیں یاد ہوگا، یعنی ہم چاہیں گے نہیں کہ ہم سیکھیں، تو کوئی فائدہ ہے ہماری زندگی کا؟ ہوں، بس ہم زندگی میں کھانے پینے تو نہیں نہ آئے، کھانے پینے سونے یا بحث کرنے یا غیبتیں کرنے تو نہیں آئے نا۔ اصل کام یہ ہے، اس لیے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، اسے سیکھیں۔ ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے سننا، ایک ہوتا ہے یاد کرنا، پراپر اسٹوڈنٹ بن کے یاد کرنا۔ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اگر آپ بڑے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں۔ جو علم ہے وہ تو ہمیشہ حاصل ہوگا۔ وہ صحابہ کرام کتنے کتنے بڑے تھے، بوڑھے صحابہ نے حفظ کیا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہمارا حافظہ کمزور ہو گیا، ہم کیسے حفظ کریں؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف آئیں۔ اللہ اس قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ بہت ہی نرم ہے یہ قرآن۔ اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ ہر ایک کو سمجھ آتا ہے جو سمجھنا چاہے۔ پھر اللہ اس کی برکت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو کھولتے ہیں، انہیں شرح صدر نصیب کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو شرح صدر نصیب کریں، اور ہمیں اس قرآن کو عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں تو ہمیں یہ سیکھنا آ جائے، ہمیں یہ پڑھنا آ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میں ہمیشہ ایک موٹیویشن کے لیے ایک بات بتاتی ہوں، اسٹوری سناتی ہوتی ہوں، آپ کو بھی سناتی ہوں کہ ایک خاتون تھیں، انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو حافظ بناؤں گی۔ تو اولاد میں سے کسی کی قسمت میں حفظ کرنا نصیب نہ ہوا، یعنی کسی اولاد نے ان کی بات مانی نہیں، کسی نے حفظ نہیں کیا، اللہ نے ان کی قسمت میں لکھا نہیں تھا۔ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں بہت ہی پریشان تھی کہ میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، تو اس وعدے کی میں خلاف ورزی کر رہی ہوں، یعنی میں نے وعدہ پورا نہیں کیا، وعدہ میں بے وفائی کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اگر میری اولاد نے حفظ نہیں کیا، میں خود اب حفظ کروں گی۔ تو ان کو تجوید کا بھی کچھ آتا ہی تھا، عمر بڑی تھی، بڑھاپا چھا گیا تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے ان کو موٹیویشن دلائی، ابھارا، تو انہوں نے شروع کیا پڑھنا۔ 2 پارے انہوں نے حفظ کیے، اور 2 پارے حفظ کرنے کے بعد ان کا اجل آ گیا، ان کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، یعنی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو سوچیں انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر لیا نا، یعنی پورا کرنا شروع کر دیا۔ پایا تکمیل تک مکمل نہیں ہو پایا، لیکن ان کی وہ ایفرٹ، ان کی وہ کوشش انشاءاللہ اللہ نے ضرور قبول کر لی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ ہماری ایفرٹ مانگتے ہیں۔ آئیے ہم سب آج یہ نیت کریں، یقین مانیں کل کسی نے نہیں دیکھی۔ آج جتنے لوگ قبر میں پڑے ہوئے ہیں نا، انہوں نے کل سے نماز پڑھنے کا وعدہ کیا تھا اپنے آپ سے کہ نماز کل سے پڑھیں گے، وہ کل کبھی نہیں آتی۔ اس لیے آج کو ہی غنیمت جانیں، کل کس نے دیکھی؟ کل کبھی نہیں آتی، کیا پتہ کل آنے سے پہلے ہی ہم خود کل بن جائیں، ہم خود ایک ذکر بن جائیں، ہم خود ہمارا اجل آ جائے، ہم اس رب کے پاس پہنچ جائیں۔ اس لیے آج سے ہی آغاز کریں، آج ہی آغاز کرنے کا دن ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمام وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پہ مومن ہیں، اللہ نے ان کے پاس بڑے ہی بلند درجات رکھے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت جانے والے اپنے اوپر ایک خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم مشرق اور مغرب میں افق پر صبح کے وقت باقی رہ جانے والے چمکدار تاروں کو دیکھتے ہو۔ یہ ان کے درجات کا فرق ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ انبیاء کے گھر ہوں گے جن تک ان کے علاوہ کوئی نہ پہنچ سکے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان بالا خانوں میں وہ آدمی رہیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے اور اس کے رسول کی تصدیق کریں گے۔ اللہم جعلنا منہم، صحیح بخاری کی روایت۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یقیناً بلند درجات والے جنتیوں کو ان کے کم درجات والے جنتی اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے کسی کنارے میں روشن تارے کو دیکھتے ہو، اور بلا شبہ وہ ابو بکر عمر بھی انہی بلند درجات والوں کو لوگوں میں سے ہوں گے۔ ان کے لیے کیا خوب قسمت کی بات ہے، سبحان اللہ، کیا خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے نا۔ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان بالا خانوں میں تھوڑی وہ جگہ نصیب کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ کی کوشش کرنے سے ملتا ہے یہ مقام، ایسے نہیں مل جاتا، صرف حسرت کرنے سے نہیں ملتا، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، ہر کام کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے نا۔ ایفرٹ کیے بغیر تو ہم کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ کبھی ایسا ہوا کہ وہ پانی پڑا، آپ نے کہا پانی میرے پاس چل کے آ جاؤ، پانی کبھی چل کے آیا؟ کبھی نہیں آیا۔ کھانا کبھی چل کے نہیں، جب تک اس کو ہم اپنے منہ میں خود ڈالیں نہیں تب تک۔ اس لیے کوشش کریں، ایک قدم بڑھائیں، وہ رب دوڑ کے آتا ہے، اپنے رب بندوں کا ویلکم کرتا ہے۔ اگلی آیات میں غزوہ بدر کے بارے میں بیان ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا حق کے ساتھ اپنے گھر سے، حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ اس بات کو سخت ناپسند کر رہا تھا۔
یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکال کر بدر کے مقام پر مشرکوں سے جنگ کرنے کے لیے حق کے ساتھ باہر نکالا، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے تھے، لیکن ایمان والوں میں سے کچھ لوگ اس کو ناپسند جانتے تھے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح اس وقت مدینہ سے نکلنے پر مسلمان ہچکچا رہے تھے اور خطرے کا سامنا تھا، گھبرا رہے تھے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، اور بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا، اسی طرح آج بھی مال غنیمت کی تقسیم میں ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو حصہ تمہاری قسمت میں ہوگا تمہیں ملے گا۔ تو وہ کیا وقت تھا جب مسلمان اتنی کم تعداد میں تھے اور دشمن زیادہ تھا، تو پریشانی تھی، شاید ہم ہار نہ جائیں، دشمن جیت جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گھر سے نکالنے سے پہلے اور اس عظیم غزوے کے ذکر سے پہلے ایمان والوں کی یہ صفات بیان کی ہیں کہ تم پکے سچے مومن ہو، تم پہ یہ مشکلیں آئیں گی، تم نے ان کو خوش دلی سے سہنا ہے، خوش اسلوبی سے تم نے ان کو سہنا ہے، ہنستے مسکراتے، کیونکہ تم ایمان والے ہو۔ یہ صفتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں ان تمام کاموں سے گزرنا پڑے گا۔ اب غزوہ بدر کے حالات ہیں، وہ کیسے حالات تھے جب اللہ نے نبی کی اور مسلمانوں کی مدد کروائی، مدد کی فرشتوں کے ساتھ، سبحان اللہ۔ تو دشمن کتنا زیادہ تھا، اور مسلمان صرف 313 تھے اور پریشان تھے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ شعبان 2 ہجری میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف واپس جا رہا تھا، اور قافلے کے ساتھ تقریباً 60,000 اشرفی تھی، یعنی اتنا سامان ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت یہ خطرہ تھا کہ مسلمان کہیں قافلہ تجارت پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ راستہ مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا۔ تو قافلے کا جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھا، اس کے پاس ایک تیز رفتار اونٹنی تھی۔ اس نے کیا کہا؟ مکہ والوں کو مدد کے لیے پکارا کہ اگر نہ آئے تو مسلمان قافلہ لوٹ لیں گے۔ مکہ میں جوش پیدا ہوا اور 950 سوار، جن میں 60 لوگ، ان کے پاس اتنی بڑی زریں تھیں، وہ سب نکل کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ قافلہ اور لشکر دونوں میں سے ایک کی طرف بڑھنے کے لیے آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ مانگا، تو مسلمانوں کا ایک گروہ کا یہ خیال تھا کہ ہم قافلے کی طرف جائیں گے، لیکن اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ کافروں کا زور توڑنا ہے۔ تو اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جنگ کرنی پڑی۔ مسلمان اتنے کم تھے، لیکن کافر جیسا جب ان کی لڑائی ہوئی تو اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ نصیب کیا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ مدینہ سے روانہ ہوئے اور مشرکین سے پہلے ہی بدر میں پہنچ گئے، اور پھر مشرکین بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ اللہ یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی قیمت پر میرا مسلمان پست ہمت نہ ہو، دشمن یہ نہ سمجھے کہ یہ کم ہے، یہ پست ہمت ہے، ہمارے پاس تو بڑا بڑا سامان ہے۔ جو دشمن ہمیشہ ہوتا ہے کہ اللہ پہ یقین نہیں کرتا، وہ سامان کے اوپر یقین کرتا ہے، لیکن ایک مومن مسلمان اور اللہ کے رسول اللہ کے توکل، اللہ کے بھروسے پہ یقین کرتے ہیں، اور جو اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری مدد کروں گا، وہ اس پہ یقین کرتے ہیں۔ تو ایسے غزوہ بدر کی جب ہم جھلکیاں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات اس میں واضح ملتی ہے کہ مسلمان کم ہونے کے باوجود بھی غالب آ گئے اور دشمن ہار گیا۔ اللہ نے کس طرح اپنے نبی کی اور مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، اور آپ سے حق کے بارے میں جھگڑتے تھے، گویا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، اور وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ غزوہ بدر کا لمبا واقعہ جو ہم پیچھے بھی دیکھا ہے، اب اس میں یہی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امن دیا، ان کو اونگ دی، ان کو نیند دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پوری رات رو رو کے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمیں فتح دیجیے، اللہ ہمیں نصرت دیجیے، کہ دشمن جو ہے وہ ہم سے جیت نہ جائے۔ اور جو صحابہ کرام تھے، اللہ نے ان کو کس طرح اس رات، یعنی غزوے والی رات، صبح غزوہ تھا اور اس رات اللہ نے ان کو نیند دے دی، اس قدر وہ پرامن نیند میں سوئے تاکہ صبح اٹھ کے وہ تازہ دم ہو کے دشمن کا مقابلہ کر پائیں۔ نیند اللہ کی بہت بڑی، بہت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ خود بخود نیند آنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ اللہ نے وہاں اس دن غزوہ بدر کے میدان میں، غزوہ بدر کے موقع پہ مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے تمہاری مدد کی تھی بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور ہم نے اس لیے کیا تاکہ آپ خوش ہو جائیں اور آپ کے جو دل ہیں، تمہارے دل ہیں، وہ مطمئن ہو جائیں کہ مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، جو کہ اللہ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ، اور جب اس نے تمہیں نیند دے دی، اونگ تم پہ طاری ہو گئی، اور اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے، تم ڈگمگاؤ نہیں، تم ڈرو نا کہ ہمارا کیا بنے گا۔ وہ رب ہے جو اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس رب نے کیسے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی، سبحان اللہ۔
اللہ فرماتے ہیں ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ کافروں کو اللہ نے کس طرح ہرا دیا، وہ ہار گئے کیونکہ وہ اللہ پہ یقین نہیں کرتے نا۔ ان کو اپنے اوپر، اپنے مال کے اوپر، اپنے اونٹوں کے اوپر، اپنے زروں کے اوپر، اپنی تلواروں کے اوپر گھمنڈ تھا کہ آج کے دن تو ہم ہی جیتیں گے۔ ایک بڑا اہم اصول اللہ نے بتایا ہے کہ میدان جنگ سے پھرنا نہیں ہے۔ جب آپ دشمن کا سامنا کر رہے ہوں گے اس وقت آپ نے پھرنا نہیں ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر ایسا کرو گے، پھرو گے، تو اللہ کا غصہ تمہارے اوپر آئے گا، اور جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ایسے شخص کو اللہ دیتے ہیں جو میدان جنگ سے بھاگتا ہے، ڈر کے بھاگتا ہے، کیونکہ اللہ مسلمانوں کی فتح کرتے ہیں۔ اللہ نے جب نصرت کا وعدہ کیا، اللہ وہ رب جو تمہاری مدد کر سکتا ہے فرشتوں کے ذریعے، آسمان سے وہ نشان زدہ فرشتے آئے ہیں، تو اس لیے میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے۔ کچھ جو مسلمان ہیں وہ ڈگمگا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں کرنا، تم نے رسول کی مخالفت نہیں کرنی، رسول سے دشمنی نہیں کرنی، رسول کو تم نے اکیلا چھوڑنا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے باہر نکالا تو مسلمان نہ تو قوت کی نمائش کے لیے نکلے تھے اور نہ ہی ظلم کے لیے نکلے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ دو گروہوں میں سے کون سا گروہ ہوگا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کے اوپر غنودگی طاری کر دی تھی، اور کافروں کو کہا ذالکم فذوقوا وان للکافرین عذاب النار، اس لیے کہ ہم نے ان کو کہا تم چکھو، اب تم آگ کا عذاب چکھو، تمہارا ٹھکانہ ہی ہے، تمہیں جہنم رسید کیا جائے گا اب بھی اور ہمیشہ۔ کافروں کا مقام ہے ہی یہ۔ آگے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو ان کے خاص وصف سے اللہ مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، یہ ہمارا ایک وصف ہے میرا اور آپ کا، ایمان والا ہونا۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا تو دعا کریں اللہ سے کہ ہم اس لقب کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں فوجیوں نے تم نے ان سے کفر کیا، تم نے ان کو دیکھا، پھر تم ان سے پیٹ پھیر کے نہ پھیرو، تم پیٹ پھیر کے بھاگو نا، تم ان کا مقابلہ کرو، جو کوئی ایسا کرے گا کہ اس کو ہم سخت عذاب دیں گے۔ بھاگنا نہیں ہے، ثابت رہنا ہے۔ کیوں؟ ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے مکر کو سست کرتے ہیں، ان کو خراب کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، کبھی بھی فتح یاب نہیں ہوتے۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو مٹی تھی وہ اللہ تعالیٰ پھینک رہے تھے ان کے اوپر تاکہ ان کو نظر ہی نہ آ پائے، اور یہ تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو آزمائے۔ اللہ نے ان کو ایک آزمائش دی تھی تاکہ مومنین اس آزمائش میں پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ اللہ تعالیٰ سننے بھی والے ہیں اور جانے بھی والے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے، وہ رب تمہیں کبھی بھی مشکل میں نہیں ڈالے گا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، صفت ہے ہماری، وصف ہے، اللہ کا کہا مانو اور اس کے رسول کا، اور پھر نہ جاؤ اور تم سننے والے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کا کہا ماننا ہے ہر جگہ، میدان جنگ میں بھی، گھر میں بھی، حضر میں ہو، سفر میں، جہاں پر بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے، ان کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم ان کی خلاف ورزی کریں گے تمہارا انجام کافروں کی طرح ہوگا۔ ایسے ہی غزووں میں بھی، چاہے کتنا بڑا مرضی مشکل مرحلہ ہے، تم نے نبی کی بات ماننی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، آیت نمبر 21 ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں ہم نے سنا، اقرار کیا، لیکن زبان سے وہ اقرار نہیں کرتے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے نہیں ہیں۔ ان شر الدواب، آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتے ہیں یقیناً بدترین مخلوق ہیں یہ لوگ اللہ کے نزدیک۔ بدترین جانور کون ہیں؟ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ استغفر اللہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کافر، یہ مشرک، منافق، جن کو اللہ نے ان کو کافروں سے تشبیہ دی ہے۔ یہ کافر ہیں، یہ جانور ہیں، استغفر اللہ، کیوں گونگے بہرے ہیں۔ اللہ نے ان کو کان دی، آنکھیں دی، حق ان کو سنائی نہیں دیتا، حق سے یہ بے راہ رب ہوتے ہیں، حق کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے یہ گونگے اور بہرے اور اندھے ہیں۔ اب دیکھیں جو جانور ہوتا ہے وہ ننگا ہوتا ہے اور اسے کوئی فکر فاقہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بس وہ کھاتا پیتا چرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے یہ لوگ ہیں، گونگے ہیں، حق بات یہ بولتے نہیں ہیں، بہرے ہیں، حق بات کو سنتے نہیں ہیں، صلاحیت موجود ہے لیکن پھر بھی سنی انسنی کرتے ہیں۔ تو یہ گونگے بہرے اندھے، استغفر اللہ۔ اگر آج ہم بھی حق کو نہ سنیں گے، حق کو آگے پھیلائیں گے نہیں، تو ہم بھی ایسے بن سکتے ہیں نا۔ اس لیے قرآن کریم کو سمجھیں گے، یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے یہ قرآن۔ اس لیے اپنے لیے یہ تلاش کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے بھی ان کافروں کی طرح گونگے بہرے اندھے بننا ہے، یا کہ ہم نے ایک سچا پکا سچا
مسلمان بننا ہے کہ جو اللہ کے پیغام کو آگے تک لے کے جاتا ہے۔ نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی نہ جانتا تو وہ ضرور انہیں سنواتا، اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا تو کبھی وہ ہرگز اس سے منہ پھیر لیتے، اور اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہوتے ہیں۔ غیر مسلموں کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ اعراض کرتے ہیں، ہر حال میں اعراض کرتے ہیں، بات کو نہیں مانتے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ پھر اللہ ایمان والوں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تخونوا اللہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور اپنی ایمانتوں میں بھی تم خیانتیں نہ کرو، وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو خیانت کرنا کتنا برا کام ہے۔ خیانت کرنا، کسی کی چیز کو چرا لینا، نکال لینا، خیانت نہیں کرنی، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں ہو، چاہے وہ کسی امانت میں خیانت ہو، کوئی بھی ہو۔ منافق کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ خیانت کرتا ہے، خیانت نہیں کرنی۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس سے روایت کیا کہ وَتَخُونُ اماناتکم، یعنی اپنی امانتوں میں بھی تم خیانت نہ کرو۔ میں امانت میں تمام وہ کام مراد لیتا ہوں، تمام اعمال ہیں، تمام فرائض ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امین ٹھہرایا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہ نہیں کہ صرف مال ہے یا کوئی پیسے ہیں وغیرہ وغیرہ، نہیں، بلکہ وہ تمام اعمال، وہ تمام فرائض جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اگر ہم وہ پورے نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خیانت کی اللہ کے ساتھ۔ استغفر، کبھی ہم نے سوچا یہ بات؟ آج انشاءاللہ ہم نہیں پڑھنے کے بعد یہ سوچنا ہے کہ اب میں اور آپ، اللہ نے جو ہم پہ فرائض کیے، چیزیں فرض کی، نمازیں فرض کی، کیا ہم ان میں خیانت کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کو ان کے مکمل طریقے سے ادا کرتے ہیں یا کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں تو ہم پھر خیانت نہیں کرتے، لیکن اگر ہم ویسا نہیں کرتے تو ہم خیانت کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا منافق میں 3 نشانی ہیں، منافق کی 3 نشانی ہیں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں سے خیانت کرتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، لڑائی کرتا ہے، بحث کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ایسا منافق ہوتا ہے۔ تو کیا ہم منافق ہیں، مسلمان ہیں؟ آج ہم خیانت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی، ہر کام میں 2 نمبری، ہر کام میں ہم خیانت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کا ایمان نہیں ہے جس کے اندر ایمانت کی پاسداری نہیں ہے، اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے، اس انسان کا دین ہی نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ آج کیا ہم دیندار ہیں؟ ہم کیسے ایمان والے ہیں؟ ہم اس قدر خیانتیں کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں سے خیانتیں، ہم اپنے ساتھ رہنے والوں سے 2 نمبریاں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا کوئی دین نہیں ہے، جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ استغفر اللہ۔ آگے دیکھیے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں، اسی میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں تم جان لو تمہارے مال، تمہاری اولادیں آزمائش ہیں، فتنہ ہیں، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ آج ہمارے مال، ہماری اولادیں، انہوں نے ہمیں اندھا کر دیا، ہم اس قدر مصروف ہیں، ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، ہم اس قدر کمانے میں مصروف ہیں، صبح شام ہم بس کماتے جا رہے ہیں، کہاں سے مال آ رہا ہے، ہم کہاں لگا رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے مال، تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، کل انہوں نے تمہارے کام نہیں آنا۔ تمہارے کام کیا ہے؟ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے نیک اعمال، اس لیے ان کی طرف تم توجہ دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا۔ پہلی یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جانا، اور دوسرا یہ کہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اور تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا سمجھے جیسے کہ آگ میں جانے کو۔ تو اللہ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اللہ نے ان کے لیے اپنے پاس محض اجر رکھا ہوا ہے۔ تو کیا ہم اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں یا کہ اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں؟ اور یہ مال اور اولاد جو فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جان، اس کی مال، اس کے اہل و عیال اور سب سے زیادہ بڑھ کے میں اس کے لیے محبوب نہ بن جاؤں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عقل مند شخص ہے ہی وہ جو مال اور اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن اتنی نہیں کہ اس کو اپنی آخری محبت سمجھے، ایسا نہیں، بلکہ آخری محبت، سب سے بڑھ کے محبت ہم نے کس سے کرنی؟ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عمر بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں
کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، پھر تم اس میں سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اور اور وہ تمہیں ایسے ہلاک کر دے گی جیسے اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کتنی سچی بات ہے یہ، اور ایسا ہی ہو چکا۔ مال کی حرص نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے ہمیں ہلاک کر دیا۔ ہم ہر وقت مال کمانے کی فکر میں صبح اٹھتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہماری صبح کیسی ہوئی، نماز ادا کی، تلاوت کی نہیں کی، اذکار کیے نہیں کیے، کمائی کرنے چلے جاؤ۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مائیں اپنے بچوں کو فجر کے لیے تو اٹھاتی نہیں ہیں، لیکن اسکول جانے کے لیے اٹھاتی ہیں۔ کیا جتنے شوق سے اور محبت سے وہ بچوں کو اسکول جانے کے لیے اٹھاتی ہیں، کیا کبھی کسی ماں نے اپنے بچے کو اتنی محبت سے قرآن کلاس کے لیے اٹھایا، نماز کے لیے اٹھایا؟ نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں، اچھی مائیں بھی ہیں جو ایسا کرتی ہیں، تو ہماری اولاد پھر کیسے اللہ کی طرف آئے گی؟ تو یہ مال ہمارے لیے اولاد آزمائش، اللہ فرماتے ہیں اس آزمائش سے نکل آؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت کی ایک آزمائش ہے، اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ کتنی سچی بات ہے نا، ہم راتیں گزارتے ہیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ ایپس ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، وہاں سے ہم پیسے کما رہے ہیں، راتوں رات ہم امیر بن رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کی اس دور نے ہماری آنکھوں پہ اندھی پٹی ڈال دی۔ وہ ایک غریب کی بیٹی جو رات کو سوئی ہوئی ہے، اس کو یہ شوق ہوا کہ میں صبح امیر بن جاؤں، وہ اٹھی اور اس نے ٹک ٹاک پہ اپنا اکاؤنٹ بنا لیا، وہ وائرل ہو گئی، اس کو اتنے فالوورز مل گئے، وہ راتوں رات وہ گاؤں سے اٹھ کے اس نے شہر میں اپنا گھر بنا لیا۔ یہ ہے آج ہماری مینٹیلٹی، مطلب ہم ایک کلک کے اوپر امیر ہو رہے ہیں۔ مال، اولاد، پتہ ہی نہیں کہاں سے آئے گا۔ اللہ نے، ہم نے کل پڑھا تھا، اللہ فرمائیں گے ابن آدم ان 5 سوالوں کا جواب دینے سے پہلے کہیں جا نہیں سکے گا، اس کے قدم اٹھیں گے نہیں آگے، اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، حلال کا کمایا یا کہ حرام کمایا۔ آج ہمارے مال ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حرام ہے یا حلال ہے، اللہ ماشاء اللہ، استغفر اللہ۔ خواتین کہتی ہیں بس مال لے آؤ، مال جیسے مرضی لے کے آؤ، مرد بیچارہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو خوش رکھوں، چاہے مال جہاں سے مرضی لے کے آؤں، وہ حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ اسی طرح عمران بن حسین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جنت میں جھانکا تو میں نے دیکھا وہاں ان لوگوں کی کثرت ہے جو دنیا میں محتاج تھے، یعنی جو دنیا میں غریب تھے، دوسروں سے مانگتے تھے، لیکن وہ دنیا میں رہتے ہوئے مال کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، اللہ اور اللہ کے نبی کو مانتے تھے، وہ جنت میں زیادہ ہوں گے۔ آج مال کمانے والے، مال کی حرص نے ہمیں اندھا کر دیا، صرف ہمیں مال مال مال، میرا مال، میرا مال کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تیرا مال بس وہ جو تو نے کھا کے ہضم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، یا جو تو نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کو صدقہ دے دیا، اللہ کے پاس ذخیرہ کروا دیا، بس باقی سارا تو مال تیرے اپنوں، تیری پچھلوں کا ہے۔ آج تیری آنکھ بند ہوگی تو تیرے پچھلے لڑیں گے، مریں گے کہ یہ مال میرا ہے، تو وہ مال کس کا ہے؟ استغفر اللہ۔ عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے آپ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، محتاج مہاجرین دولت مندوں سے 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم مال کی حرص میں اتنے غافل ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری نمازیں کہاں جا رہی ہیں۔ حدیثیں اس کے اوپر بہت ہیں، دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو بہت حدیثیں سناؤں، لیکن ٹائم کم ہے، اس لیے مال کو بس اتنا لیں جتنی ضرورت ہے، بس جو زائد ہے اس کو دوسروں کو دے دیں، اس کو اپنے پاس نہ رکھیں۔ ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک روز کھانا رکھا گیا تو کہنے لگے مصعب بن عمیر جنگ احد میں شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کے لیے ایک چادر ملی، اور حمزہ رضی اللہ عنہ یا کسی اور کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ وہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کو بھی صرف ایک ہی چادر تھی۔ میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ عیش و آرام کے سامان ہمیں دنیا میں ہی دے دیا جائے اور بعد میں ہمارے لیے کچھ نہ بچے، آخرت میں اللہ کہیں تم نے سب کچھ لے لیا۔ یہ کہہ کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی ان کے پاس صرف کھانا آگے رکھا ہے تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا کیا بنے گا، شاید مجھے کفن بھی نصیب ہو یا نہ ہو، کہ اللہ یہ نہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں سب کچھ دنیا میں دے دیا۔ اور آج ہم افطاری کے دسترخوان پہ ہمارے پاس کتنا کچھ ہوتا ہے، کبھی سوچا ہم نے؟ نت نئے کھانے، ڈشز ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم زبان سے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بڑی مشکل سے کرتے ہیں۔ وہ صحابہ جو ایک کھانے کو دیکھ کے رو رہے ہیں کہ اللہ یہ نہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں دنیا میں سب دے دیا تھا، وہ صحابہ کی تڑپ دیکھیے۔ آج ہم ان کی پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو مال سے محبت کرنے والا نہ بنائے، بس اتنا دے جتنی ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن بہت زیادہ مال و دولت رکھنے والے زیادہ نادار ہوں گے، مگر جسے اللہ نے دولت دی اس نے اپنے دائیں سے بائیں اور آگے پیچھے ہر طرف سے دولت کو اللہ کے راستے میں لٹا دیا اور اس مال سے بھلائی کمائی۔
صحیح بخاری کی روایت ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ آپ کو مال دے، اس کو لوگوں پہ خرچ کریں، اللہ کے بندوں میں خرچ کریں، تاکہ یہ معاشرہ غریب نہ رہے، تاکہ ہر بندہ مل جل کے کھائے پیے، مال کو آپس میں تقسیم کر کے کھائیں، پھر انشاءاللہ وہ مال آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر اپنے بینک بیلنس بھرتے جائیں گے، آپ کا یتیم رشتہ دار، غریب بچہ بھوکا ہے، ان کے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس روزہ رکھنے کے لیے افطاری کا سامان نہیں ہے، اگر آپ انہیں کچھ دیں گے نہیں تو آپ کا یہ جو بینک بیلنس ہے کسی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے آج توجہ کر لیں، آج اللہ کی طرف رجوع کر لیں، مال کو اور اولاد کو اس قدر اپنے اوپر نہ سوار کریں۔ یہ اولاد ہے نا، یہ اولاد یہ اللہ نے دی ہے، اللہ نے پوچھنا ہے کل، اس دن یہ اس اولاد نے کہنا ہے کہ اللہ مجھے تو نہیں پتہ ہے میرے ماں باپ ہیں یہ نہیں، اللہ ماشاء اللہ وہ اولاد جو جس کو آپ نے سکھایا، پڑھایا، لکھایا، قرآن کا علم سکھایا ہے، وہ اولاد آپ کے حق میں گواہی دے گی، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اس کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں جس کو آپ نے صرف دنیا کی ڈگریاں دلوائیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اللہ ماشاء اللہ، اگر آپ نے ان کو تمیز تربیت نہیں سکھائی تو اولاد آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اس لیے اپنے لیے خود اعمال کریں، کیونکہ قبر میں اکیلے جانا ہے، کسی نے کسی کے کام نہیں آنا اس نفسا نفسی کے دور میں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم نے جو اس پہ اتنی لمبی بات کی، کسی ایک کو کچھ ایک سمجھ آ گیا ہو، تاکہ ہم اس مال اور اولاد کی فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھ پائیں۔ بس ہم سمجھیں اللہ نے مجھے یہ دولت دی ہے، میں نے اس کو استعمال کرنا ہے بس۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ اور یہ کتنے ہی یہ ہٹ درم لوگ ہیں، کہتے ہیں آپ ہم پہ بارش برسا دیجئے، پتھروں کی بارش، یا ہم پہ عذاب لے آئیے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ حق نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا نبی تم میں موجود ہے اور میں کیسے عذاب بھیج سکتا ہوں۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور آپ ان میں موجود ہوں گے اور نہیں ہے اللہ کے لائق کہ وہ ان کو عذاب دے اور وہ استغفار کرتے ہوں، یعنی بری محفلوں میں اچھے لوگ بیٹھے ہوئے، اللہ ان کا حیا کرتے ہوئے تمہیں عذاب نہیں دے رہے، مگر تمہارا تو کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے، تمہارا تو ہر کام اتنا برا ہے کہ تمہیں ابھی تم پہ عذاب آ جائے، تم پہ عذاب آسمان سے پتھر نازل ہوں، استغفر اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرا نبی تم میں موجود ہے، مجھے یہ لائق نہیں کہ میں تمہیں عذاب دوں اور وہ استغفار کرتے ہوں۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام۔ اور ان کے لیے کیا ہے یہ کہ وہ یہ اللہ ان کو عذاب نہ دے اور وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ یہ مسجد حرام سے روکنا کتنا بڑا جرم تھا، اللہ کے گھروں سے روکنا، اللہ کے گھر میں جانے سے لوگوں کو روکنا۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا۔ اور یہ مشرکوں منافقوں کا کی نماز کیا ہے؟ یہ صرف سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، استغفر، مسلمانوں کو نماز میں تنگ کرتے ہیں، خلل ڈالتے ہیں، نہ نماز خود پڑھتے ہیں، نہ انہیں صحیح طریقے سے پڑھنے دیتے ہیں، صرف شور شرابہ۔ خذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون۔ ہم انہیں کہیں گے تم عذاب چکھو جو تم کفر کرتے تھے، جب ہمارے پاس یہ آئیں گے ہم ان کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ آج جو کرنا کر لو۔ یہ مشرک کس طرح حرم کے پاس ایسے گندے کام کیا کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فرماتے ہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ اللہ ایسے کرتے ہیں، اس لیے ایسے کرتے ہیں تاکہ ناپاک لوگوں میں سے پاک کو الگ کر دیں۔ پاک کون ہے؟ مومن، اور ناپاک ہونے یہ مشرک یہ منافق، اللہ ان کو الگ کر دیں، ان کو نکال دیں، پھر تم سب کو اکٹھا کریں۔ یہی لوگ ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ 9 پارے کے اینڈ پر اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَتَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ۔ اگر وہ سدھر جاتے ہیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، اور بہترین مولا ہے وہ، اور بہترین مددگار ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں ہے ہمارا، وہ اللہ ہی ہے جو میرا اور آپ کا مولا ہے، جو میری اور آپ کا پالنہار ہے، جو میرا اور آپ کا رازق ہے، وہ رزاق رب ہے۔ اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اس کی طرف ہم اس کو اپنا دوست بنائیں، اس کی طرف ہم آئیں، کسی اور کی طرف ہم نہ آئیں۔ الحمدللہ ہم نے 9واں پارہ مکمل کیا، اس میں ہم نے سورہ انفال پڑھی۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اس میں جو ہم نے سیکھا سمجھا، اللہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں، آمین یا رب العالمین۔ 9ویں پارے میں ہم نے کچھ اہم چیزیں پڑھی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہم نے معجزات دیکھے تھے، عصا کا وہ اژدہا بن جانا، یعنی جو عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، ان کے ہاتھ میں عصا تھا، لاٹھی تھی، تو وہ کیسے اژدہا بن گئی، تو سارے جو جادوگر ہیں وہ ایمان لے کے آ گئے، کیسے ہو گیا۔ اسی طرح ہاتھ کا سفید چمکنا، یہ کتنی بڑی دلیل تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ سے جنت مانگنی انشاءاللہ ہمیشہ، اور کون سی؟ جنت الفردوس۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلی۔ اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، ایسی جنت جو دائمی ہوگی، آمین۔ اور جادوگر فوراً ایمان لے کے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، اور جو فرعون تھا اس نے کیا کہا تھا کہ تم سارے آپس میں ملے ہوئے ہو،
تکبر نہیں کرنا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق سے انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، اپنے سے کم تر جاننا۔ آج ہمارے معاشرے میں تکبر عام ہے۔ کسی کو اگر 4 پیسے مل گئے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا بن گیا ہوں۔ نہیں، آپ بڑے نہیں ہیں۔ لوگوں کو حقیر نہیں جاننا۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، حالات کچھ بھی ہوں اللہ کی کتاب کبھی نہیں چھوڑنا، یہی ذریعہ نجات ہے۔ نام پارے میں کا پیغام ہم سب کے نام یہ ہے، حالات کیسے بھی ہوں، اچھے ہیں برے ہیں، آپ نے کتاب اللہ کو چھوڑنا نہیں ہے، یہی ذریعہ نجات ہے۔ اللہ کے نبی کو غیب جانتے نہیں تھے، علم الغیب کسی کو نبی کو نہیں، کسی کو نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو وحی کرتے ہیں۔ اسماء الحسنہ کا علم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ، جو کہ بہت ہی قیمتی علم ہے۔ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنا ہے، سننا ہے، غور سے سننا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے دل، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور ایمان بڑھ جاتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ہی سچا دوست ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوست اور مددگار نہیں ہو سکتا ہمارا، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ کسی مشکل میں، نہ کسی آسانی میں۔ وہ رب ہی ہے، وہ ہمارا دوست، اس رب کو اپنا دوست سمجھیں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں نامے پڑھے کے تمام احکامات سمجھنے کی، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق کاملہ واسعہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ 10واں پارہ شروع کرتے ہیں، سورہ انفال ہی ہے، تلاوت سنتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إذ أنتم بالأدبة الدنيا وهم بالأدبة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ انفال ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ۔ 10ویں پارے میں بھی ہم غنیمت کو دیکھیں گے، مال غنیمت دیکھیں گے اور انبیاء کے اقوام کے واقعات پڑھیں گے اور مشرکین، یہودیوں، عیسائیوں اور منافقین کے واقعات دیکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، غنیمت وہ مال ہے جو کفار سے جنگ کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، اور ان سے تم جنگ کے بغیر کوئی مال حاصل ہو تو اسے مال فی کہتے ہیں۔ اس کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اور جو لڑائی کر کے حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، جو کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے حاصل کیا تھا، جو کہ ہم پیچھے بھی دیکھ کے آئے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کسی ایک انسان کا نہیں ہے، اس کو برابر تقسیم ہونا ہے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے 5واں حصہ ہے، پھر یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے یہ وہ مال پورا خرچ ہوگا۔ پھر کیا ہے کہ سورت کے سٹارٹ میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انفال مال جو ہے وہ کسی ایک انسان کی ملکیت نہیں ہے، وہ جس سے ہم نے دیکھا تھا نا، حدیث دیکھی تھی کہ اللہ کے نبی نے پھر ان صحابی کو وہ مال، وہ تلوار خود بخود عطا کر دی تھی۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یعنی کل غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 4 حصے ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے جنگ میں شرکت کی ہے، اور ان میں سے پیادہ کو 1 حصہ ملے گا اور سوار کو 3 حصے ملیں گے، اور اسی طرح اس کا اپنا اور وہ حصے یعنی جو اس کو خمس میں ملے ہیں وہ سارے آپس میں تقسیم ہوں گے۔ اسی طرح باقی ان تمام لوگوں کو وہ مال ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ سب کچھ کر کے اس لیے کیا کہ کسی کے حق تلفی نہ ہو، ہر ایک، اور جس نے جنگ میں حصہ لیا، شامل ہوا، اس کو پورا کا پورا بدلہ مل جائے۔ آگے پھر وہی حالات ذکر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح کافر لوگ اتنے زیادہ تھے لیکن اللہ نے آپ کو ان کو کم دکھایا، آپ کے خواب میں ان کو کم دکھایا تاکہ آپ پس ہمت نہ ہوں، اور وہ اتنے زیادہ تھے تو ان کو اللہ نے آپ کو زیادہ دکھایا کہ آپ لوگ زیادہ ہیں اور وہ کم ہیں۔ اسی طرح ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تم پست ہمت نہ ہو، تمہارے حوصلے جواب نہ دے جائیں، تم ان سے ہار نہ جاؤ۔ وہ ہے میرا اور آپ کا رب۔ دیکھیں کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسکین دلائی، مومنین کو خوش کیا، تسکین دلائی کہ تم نے ہمت نہیں ہارنی، حوصلے میں رہو، جوش میں رہو، اپنے رب پہ توکل کرو، بھروسہ کرو، وہ رب تمہیں نصرت اور فتح نصیب کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے لوگو جب بھی تم کسی جماعت سے ملو، ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ۔ یہ ہیں کنجیاں، چابیاں۔ جب بھی جنگ ہو، کوئی بھی مشکل وقت ہو،
ثابت قدم رہنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، امید رکھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ آج ہم کیا ہوتا ہے، آج ہم لوگ نادے علی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کتنا کتنا کچھ شرکیہ کلمات کہتے ہیں، اللہ پہ توکل نہیں کرتے، توکل کرتے ہیں لیکن زبان سے کچھ الفاظ ہی ایسے بولتے ہیں کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے ان باتوں میں زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ نیت جو ہوتی ہے، نیت وہ آپ کے دل کا عمل ہے، آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہنا ہوتا، آپ نے دل سے ارادہ کرنا ہے، آپ کا بھروسہ اس قدر ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ میرا رب ایسا کرے گا، دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتا، اللہ کے گھر میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب بھی کوئی ایسا مشکل مرحلہ پیش آ جائے، تم نے ثابت قدم رہنا ہے اور تم نے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی فلاح کی کنجی کیا ہے، کامیابی کیا ہے، کی کیا ہے، اللہ کا ذکر کرنا اور ثابت قدم رہنا۔ واطیع اللہ و رسول، اور رسول کی، اللہ کی اور اس کے رسول کا کہاں ماننا، ہر وقت میدان ہو، میدان جنگ ہو، یا کوئی بھی موقع ہو، ہر جگہ تم نے اللہ کی اور اللہ کے نبی کی بات ماننی ہے۔ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اور تم نے سست نہیں پڑنا، کم ہمت نہیں ہونا، مگر تمہاری ہوا جاتی رہے گی، اور صبر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑے اللہ ہمیں کنجیاں بتا رہے ہیں، کی بتا رہے ہیں، کامیابی کی بتا رہے ہیں کہ ایسا کرو گے تو تم کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے، نامراد نہیں ہوگے، اگر ایسا نہیں کرو گے پھر تم ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے۔ ولا تكونوا كالذين كفروا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل اللہ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے۔ اللہ ایسے لوگوں کو گھیرتے ہیں، اور جو شیطان ہے ہمارے لیے کس طرح مزین کر کے اعمال ہمیں بتاتا ہے۔ ایسے ہی اس نے غزوہ بدر میں بھی مومنین کے دلوں میں یہ کام ہی کیا تھا، اس طرح ان کو ڈراتا ہے کہ میں تمہاری بڑی مدد کروں گا، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو کہتا ہے میں تو جا رہا ہوں، مجھے تو خود نہیں پتا۔ ہمیشہ شیطان کا یہ کام ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، جن کو ان کے دین نے دھوکہ دیا، وہ یہ باتیں کہہ رہے تھے۔ اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غالب اور کمال حکمت والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے اپنے بندے کو سب کچھ نصیب کرتے ہیں، ان منافقوں کو کچھ نصیب نہیں کرتے، ان کے لیے کیا ہوتا ہے، جلنے والا عذاب۔ اللہ فرمائیں گے آج تم جلنے والا آگ کا عذاب چکھو، جو تم دنیا میں اس طرح کے کام کیا کرتے تھے، آج ان کی وجہ سے تمہیں عذاب مل رہا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، میدان جنگ میں تیار ہو جاؤ، گھوڑوں کو تیار، گھوڑا کس قدر عظیم الشان سواری ہے۔ آج کے دور میں جتنی مرضی سواریاں آ گئی، جہاز آ گئے، بڑی سے بڑی گاڑی آ گئی، لیکن جو یہ گھوڑے کی سواری ہوتی ہے، یہ میدان جنگ کی شناخت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ جو مرضی سواری سیکھیں، لیکن آپ کو گھوڑ سواری بھی آنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس طرح دشمن کے مقابلے کے لیے اپنا سامان تیار رکھو۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا توکل علی اللہ، اور اگر وہ آپ کی طرف سلامتی کے بازو پھیلائیں تو آپ ان کی طرف بازو پھیلا لیجیے، یعنی اگر وہ پہل کریں آپ پہل کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے بیچ میں، ان کے بیچ میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، پیار ڈال دیا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کافی ہے، اور جو بھی آپ کی پیروی کرتے ہیں ایمان والوں میں سے، اللہ ہمیں کافی ہے۔ حسبک اللہ، آپ بھی یہ لفظ یاد کریں گے، اللہ مجھے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہر وقت یہ ورڈ پڑھا کریں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو حرض المؤمنین علی القتال، آپ ان کو ترغیب دیجیے لڑائی کے لیے، مومنین کو ابھاریے۔ آج میدان جنگ جہاد کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو کچھ پتہ ہی نہیں، ہمیں علم ہے، آج جتنے ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں یہ سارے غزوات کے بارے میں، میدان جنگ کے بارے میں، جو وہاں پہ حکام ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی میں یوتھ کو، نوجوانوں کو، مردوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے، وہ یہ ٹاپک وہ سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ آج غزہ کس قدر جل رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، انہیں کتنی ہماری ضرورت ہے، ہمارے ان پیارے بہن بھائیوں کو جو ہر پل ہمارا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہم وہاں پہ جا ہی نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں، ہم جا سکتے ہی نہیں، ہم چاہ کے بھی نہیں وہاں پہ پہنچ سکتے۔ یہ وہ حالات ہوتے ہیں جب ہمارے اوپر جہاد فرض ہوتا ہے اور ہمیں وہاں پہ جانا ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں اپنے ان بھائیوں کی خاطر، تاکہ ہم کل اللہ کو یہ بتا پائیں کہ اللہ ہم نے کوشش کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو ترغیب دیجیے ایمان والوں کو کہ تم جہاد میں جاؤ، تم کم بھی ہوگے، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ نے تم پہ جان لیا کہ تم میں کچھ غریب لوگ بھی ہیں، کچھ کمزور لوگ بھی ہیں۔
اللہ تمہاری مدد کریں گے، تم اگر کم ہوگے تو اللہ تمہیں زیادہ کر کے دکھائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ اللہ جو کس طرح اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وہ ہجرت کرتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، والذین آووا ونصروا، اور جو لوگ جگہ دیتے ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں بعض آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اللہ ان کو کس قدر عظیم الشان اجر جنت الفردوس کی صورت میں دے گا۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم آمین یا رب العالمین۔ آخری آیت ہے سورہ انفال کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض کتاب فی کتاب اللہ، یہ لوگ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح، ہر چیز کو پوری طرح جاننے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں مشکل وقت میں۔ تو الحمدللہ ہماری سورہ انفال مکمل ہوئی۔ سورہ توبہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ التوبہ مدنی ہے۔ سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، اس لیے کبھی بھی سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ اس کی وجہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔ سورہ التوبہ یہ مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ پوری کی پوری سورت مدینہ میں نازل ہوئی، جو فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں نازل ہوئی، کیونکہ سورہ التوبہ اور سورہ انفال ان دونوں کا موضوع ایک ہی ہے، جو کہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں نا۔ جہاد اس میں ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کسی غزوات کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، جنگوں کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بری الذمہ ہونا ہے مشرکین سے، ان کو اللہ ان سے ناراض ہیں، اس لیے اس کے اسٹارٹ میں سورہ التوبہ نہیں ہے، اور اس لیے ان دونوں صورتوں کو ایک ہی صورت کے حکم میں رکھا گیا، سورہ انفال کو اور سورہ التوبہ کو، ان کے درمیان میں اس لیے بسم اللہ نہیں ہے، اور یہ 7 بڑی لمبی صورتوں میں سے 7ویں نمبر پر ہے سورہ التوبہ۔ اس کے کئی نام ہیں، توبہ بھی ہے، سورہ برا بھی ہے، اور اسی طرح اس کا ایک اور نام بھی ہے سورۃ الفاضحہ۔ فاضحہ یعنی اس میں اللہ نے منافقون کو رسوا کیا، تو یہ رسوا کرنے والی صورت، اس صورت میں اللہ نے بہت ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، اس لیے اس کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہے، اللہ اور اس کے رسول، الی الذین عاہدتم، ان لوگوں سے جن سے تم وعدے کرتے ہو، مشرکین میں سے، یعنی تم جن سے وعدے کرتے ہو، چھپی دوستیاں بناتے ہو، مشرکین میں سے، اللہ ان تمام لوگوں سے بیزار ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو دوست رکھنے کی، ان کی طرف توجہ دینے کی۔ اللہ ان سے بری ذمہ، اللہ تنسیخ کا اعلان کرتے ہیں۔ جو مشرکین، اللہ فرماتے ہیں تم نے بھی ان سے دوستی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نہیں سمجھتے، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ کسی بھی عہد کا لحاظ نہیں کرتے۔ فَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَأَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یوم حج اکبر کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بری ہیں، یہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے بری ہیں اور اس کا رسول۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اگر تم ایمان والو اللہ کی طرف لوٹ آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری عمل بہتر کر دیں گے، لیکن اگر تم لوٹے نہ، تم ان کی طرف رہے، تم نے ان کی دوستیاں پالیں، مشرکین کا ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ کو تم ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو وہ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ مشرکین کے بارے میں اللہ ان کو تنبیہاً کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو۔ آگے دیکھیے الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین۔ ان کی طرف اپنی مدتیں تم پھر پوری کرو۔ فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یہ پورا وہی بیان ہے۔ مشرکین سے اللہ تعالیٰ بری ذمہ ہے، ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اشتروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو کم قیمت پر خریدا اور اللہ کے رستے سے انہوں نے لوگوں کو روکا۔ بہت ہی برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں، یہ ایسے کام کرتے ہیں، اس لیے اللہ ان سے بری ذمہ ہے، صاف برات کا اعلان ہے، تم بھی ان سے بری ذمہ ہو جاؤ۔ لیکن اگر یہ توبہ کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے تو تمہارے بھائی ہیں دین میں، پھر تم ان کو اپنے بھائی رکھو۔ اور ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ جان جائیں۔ اور مشرکین ایسا کم کرتے تھے، ہمیں پیچھے بھی پڑھا تھا، تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے تھے، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، وہاں پہ لوگوں کو پانی پلانا، ان کی آبادی کرنا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مسجد حرام کو پانی پلانا، یہ سمجھتے تھے کہ ہماری نجات ہو جائے گی۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اللہ فرماتے ہیں کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو تعمیر کرنا، اس کو آباد کرنا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات ہو جائے گی؟ نہیں، وہ شخص جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، آخرت پر ایمان نہیں لاتا، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جتنے مرضی بڑے کام کر لو۔ شرط کیا ہے عبودیت کی؟ ایک اللہ کو مانو۔ جب اللہ کو مانو گے ہی نہیں تو جتنے مرضی تم بڑے رفاہ امان کے کام کر لو۔ یہ بہت بڑے کام کرتے تھے،
حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کی تیمارداری کرتے ہیں، مسجدوں کی صفائیاں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے؟ پہلا اصول ہے ہی عقیدہ توحید۔ اگر عقیدہ توحید ان کے پاس نہیں ہے تو کبھی بھی یہ مسلمان نہیں بن سکتے۔ تو اللہ کا ہونے کے لیے عقیدہ توحید اپنانا بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ کرو گے تو ہی تم پھر اللہ کی جنتوں میں جاؤ گے۔ اگر یہ ایسا کریں گے تو پھر ان کے لیے خوشخبری ہوگی، لیکن اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو یہ جہنم رسید کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 23 میں بڑا اہم اصول ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ نہ ہو کہ تم ان سے اتنی محبت کرو کہ تم اللہ کو بھول ہی جاؤ۔ ایسا نہیں کرنا۔ قل ان کان آباؤکم ابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها۔ زکوٰۃ کا بیان ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں۔ ہم کیا دیتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں یا کہ نہیں خرچ کرتے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم بس اپنا مال جمع کرتے جا رہے ہیں اور محبت کی بنا پر ہم خرچ ہی نہیں کرتے۔ وہ مال ایک سانپ کی شکل میں بن کے قیامت کے دن ہمارے کندھوں میں بیٹھا ہوا ہوگا، تو کہے گا اللہ میں اس کا کنز ہوں، میں اس کا وہ خزانہ ہوں۔ وہ سانپ کی صورت میں آئے گا کہ یہ مجھے آپ کے راستے میں خرچ نہیں کیا کرتا تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس لیے آج اپنے مال کو پاک کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مال جو آپ نکالتے ہیں اس سے آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، یعنی آپ جب اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو جو آپ کا بقیہ مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ اپنے سے نچلوں کو دیں۔ آج ہمارے معاشرے میں غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن جب ہم اپنا مال نکال کے اپنے سے نچلوں کو دیں گے تو ہر مستحق تک وہ مال پہنچے گا، تو معاشرے میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ الا ماشاء اللہ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بھی بہت کمی ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اپنا مال کب نکالنا ہے، کیسے نکالنا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 30 میں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، جس طرح عیسائیوں نے کیا کہا تھا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، ایسے ہی یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی کس قدر یہ بڑے بڑے بول اپنے منہ سے بولتے ہیں، اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ اللہ کا تو کوئی بیٹا ہے نہیں، اللہ وہ تنہا اکیلا ہے۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا، اللہ کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ ہر ایک کو کھلاتا ہے، اسے کوئی کھلا نہیں سکتا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، آگے دیکھیں، والذین یکنزون الذهب والفضة، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو اپنے پاس رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، کنز کرتے ہیں، یعنی انہیں خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، اور انہیں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جمع کرتے رہتے ہیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس دن اس کو آگ پر تپایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کی پشتوں کو، ان کی کروٹوں کو داغا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا یہ تمہارا کنز ہے، تمہارا خزانہ ہے، جس کو تم خزانہ کرتے تھے، تم لوگوں کو مال دیتے نہیں تھے، آج تم چکھو جو تم کنز کرتے تھے، جو تم خزانہ کرتے تھے۔ استغفر اللہ، یعنی اپنے پاس جو تم مال بچا کے رکھتے تھے، آج دیکھو یہ وہ مال ہے جو تمہارے کسی کام نہیں آ رہا۔ آج اگر ہم بھی ایسا کریں گے، بینک ہمارے بھرے پڑے ہیں، لیکن ہم اپنے سے نچلوں کو دینے کے لیے ہمارے اندر دل جگہ ہی نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، اگر ایسا کرو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ وہ مال ہمارا گنجے سانپ کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہم احفظنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اگلی تمام آیات میں یہی بیان ہے مشرکین کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں، آگے دیکھیے آیت نمبر 53 میں، قل انفقوا طوعا او کرہا، اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم قوم ہی فاسق ہو، نافرمان ہو۔ آگے دیکھیے آیت نمبر وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اللہ کے نبی کو کان کہتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ کان تمہارے لیے بہتر ہیں۔ اللہ پر جو ایمان لاتا ہے اور مومنین پر، وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں وہ تو بڑا اچھا کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے نبی کو تکلیف دینا کتنا بڑا جرم ہے، جرم عظیم ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کے نبی کو تکلیف دینے میں بھی کوئی کسر چھوڑتے نہیں تھے، کس قدر یہ اللہ کے نبی کو تکلیفیں دیتے تھے۔ استغفر اللہ۔ فرماتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجئے، لا تعتذروا قد کفرتم، ان سے کہا جائے گا آج تم عذر نہ پیش کرو۔ قیامت کے دن یہ عذر پیش کریں گے، منافق لوگ آئیں گے ہمارے پاس کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔
اللہ فرماتے ہیں کوئی عذر ان سے پیش نہیں کیا جائے گا، اس دن ہم ان مجرموں کو دردناک عذاب دیں گے، نعذب طائفہ بانہم کانوا مجرمین، ہم ان کو اس لیے عذاب دیں گے کہ یہ قوم ہی مجرم تھی۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق لوگ، منافق مرد اور عورتیں ان کا بعض بعض سے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں۔ اللہ کو بھول گئے، یہ منافق ہیں، یہ فاسق ہیں، استغفر اللہ۔ انشاءاللہ ہم نے منافق، فاسق، کافر، مشرک نہیں بننا۔ ہم نے کتنی ان کی خصلتیں پڑھی، نہ منافق کون ہوتے ہیں، مشرک کون ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، پوری زندگی بتاتے ہیں وہ اللہ جس نے آپ کو ہر چیز دی، کھانا پینا اوڑھنا بچھونا ہر چیز نصیب کی، لیکن جب آپ اس رب کو ہی بھول جاتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آیت نمبر 70 سے اللہ دوبارہ سے ہمیں بتا رہے ہیں سابقہ اقوام کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات، کیا ان کے پاس آئی نہیں خبریں جو ان سے پہلے لوگ تھے، قوم سمود تھی، نوح تھی، قوم صالح تھی، قوم ابراہیم تھی، ہم نے کل دیکھا تھا نا، ان سب کے اوپر عذاب آئے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو بچا لیا، باقی سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ان منافقین مشرکین کے ساتھ بھی ہوگا جو اللہ اور اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے، مومنین کی بات، مومنین مومنین سے رنج رکھتے ہیں، انہیں تکلیفیں دیتے ہیں، ان سب کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو پچھلی اقوام کے ساتھ ہوا تھا۔ استغفر اللہ، اللہم احفظنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ بڑا اہم اصول اللہ میں دیتے ہیں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، چاہیے کہ وہ بہت کم ہنسا کریں اور بہت زیادہ رویا کریں۔ آج ہم ہنستے کتنا زیادہ ہیں، ہر وقت ہم ہنس رہے ہیں، مذاق رات ہے، ہنستے رہتے ہیں ہم، مذاق رات رات کے ہم پروگرام دیکھتے ہیں، ہنسی مذاق اس قدر ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے، ہماری شام سے لے کے رات گئے تک ہم یہی کام کرتے ہیں بس۔ تو اللہ فرماتا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، جزاء بما كانوا یکسبون، بہت ہی برا اس کا بدلہ جو وہ کماتے ہیں، جو تم اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجتے ہو، وہ بہت ہی برا بدلہ ہے۔ آگے منافقین کے بارے میں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، اگر آپ چاہے ان کے لیے جتنی دفعہ مرضی بھی استغفار کریں، اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے، کہ منافقین اس قدر ہٹ درم ہے۔ اللہ کے نبی کتنے رحم دل تھے نا، ابی بن کعب کا جب بیٹا آیا تو کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، آپ نے اس کو اپنا کرتا بھی دے دیا اور آپ اس کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے، پڑھانے چلے گئے، تو عمر رضی اللہ نے منع کیا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو منع کیا لیکن آپ سے پھر بھی چلے گئے، لیکن اللہ نے پھر آیتیں نازل کر دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آپ ان میں سے کسی ایک کا جنازہ نہ پڑھائیں اور نہ آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہوں، یعنی آپ اس کے لیے بخشش مانگ ہی نہیں سکتے۔ یہ منافقین، انہوں نے پوری زندگی آپ کو کتنی تکلیفیں دی ہیں، کہ اللہ کے نبی کس قدر رحیم و کریم تھے، نرم دل کے مالک تھے، آپ پھر بھی ایسے کرتے تھے۔ وہ ہے میرا اور آپ کا نبی، اس نبی کے نقش قدم پہ چل لیں، ہماری نجات انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو سچے ہیں، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، سواریاں مانگتے ہیں آپ سے، آپ ان کو سواری دے دیجئے، سچ میں ان کے پاس اتنا ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ آنکھوں سے ان کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور وہ سچی آپ سے سچی سچی توبہ کرتے ہیں، آپ ان کو دے دیجئے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ نہیں جو دو نمبر ہیں، جو منافق ہیں، ایسے لوگ نہیں، بلکہ وہ سچے سچے لوگ ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ آپ ان کو سواریاں عطا کر دیجئے، کر دیا کیجئے، کہ اللہ ان کو جانتا ہے، ان کے ایمان بڑے خالص ہیں، بڑے سچے سچے لوگ ہیں، یہ سبحان اللہ صحابہ اکرام۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ تصور ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت کیا ہے؟ اللہ کا مال ہے، مال ہو یا کوئی بھی، کچھ بھی، مال غنیمت ہو یا کوئی بھی مال ہو، سب اللہ کا ہے۔ ہم جو بھی کماتے ہیں، میرا مال نہیں ہے، سب مال اللہ کا ہے، اور ہر مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا ہے، جہاں اللہ نے کہا ہے وہاں ہی ہم نے خرچ کرنا ہے۔ جیسے آج ہم نے دیکھا نا، انفال کیا ہے؟ مال غنیمت ہے، تو اس کو ہم نے اس کے پورے حصے بنانے ہیں۔ پھر سورہ التوبہ میں ہم نے پڑھا کہ بسم اللہ نہیں ہے، تو التوبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، اور خمس کیا ہوتا ہے؟ یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، اور باقی 4 مجاہدین کے لیے، ان کو وہ ڈفرینٹ جگہوں پر خرچ کریں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ کون ہوں گے؟ اللہ کے پڑوس ہوں گے، سبحان اللہ۔ اللہ ان کو اپنی ہمسائیگی نصیب کریں گے۔ آج مسجدوں کو آباد کر، رمضان آ گیا، مسجدیں آباد ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان جائے گا ویسے ہی مسجدیں سونی ہو جائیں گی۔ تو رمضان میں ٹریننگ کریں انشاءاللہ، مسجدوں کو سونا نہیں کرنا انشاءاللہ۔ پھر نعمتوں کا زوال، گناہ ہوتا ہے،
نہ قدری ہوتی ہے۔ اگر انسان ایسا کرے گا، نہ قدری کرے گا، دین سے دوری کرے گا، تو اللہ وہ نعمتوں کو چھین لیں گے۔ اس لیے نہ قدری نہیں کرنی انشاءاللہ، اور گناہ نہیں کرنا، تاکہ ہمارے پاس نعمتیں رہیں۔ اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے، کیونکہ اتباع کریں گے تو ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہمیشہ رہے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں مساجد کو آباد کرنا مشرکین کا کام نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے، نہیں، بلکہ کامیابی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے۔ مشرکین ہیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں، گندے ہیں، ان سے دور رہیے۔ مصارف زکوٰۃ ہم نے دیکھا تھا کون ہیں؟ فقراء ہیں، مساکین ہیں، زکوٰۃ کے ملازمین ہیں، تالیف قلب لوگ ہیں، گردن آزاد کرنے والے ہیں، قرضہ دار ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، یعنی فی سبیل اللہ، اور مسافر لوگ۔ یہ تمام کے تمام لوگوں پر مال غنیمت خرچ ہوگا۔ مال غنیمت کا تقسیم جب کرنا ہے تو ان تمام لوگوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ الحمدللہ ہمارا 10واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ 11واں پارہ شروع کریں گے، سورۃ التوبہ ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون۔ عذر کرتے ہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں، عذر کرتے ہیں۔ اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا، آپ ان سے کہہ دیجیے تم عذر نہ کرو، ہرگز تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، جلد اللہ تمہیں بتا دیں گے تم کس نیت سے آتے ہو۔ یعنی کچھ تو لوگ سچ میں ہی مستحق ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، وہ جنگ میں جا نہیں پائے، اب وہ آپ سے سواری مانگنے آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کی آڑ میں آپ کے پاس آتے ہیں، وہ منافق لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، وہ دیہاتی زیادہ سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ منافقت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ کس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، شکلیں لے کے آتے ہیں، اور آپ کو خدا نعوذ باللہ آپ کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں، صحابہ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بارے میں پڑھا تھا نا کہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی مان لے کے ہیں۔ ہم نے دوسرے بارے میں پڑھا تھا کیا ہم ایسے ہی مان لیں جیسے بیوقوف لوگ ہی مان لے کے ہیں؟ یہ صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن، آپ ان سے ان کے مال لے لیجئے، وتزکیہم، اور آپ ان کو پاک کیجئے۔ یقیناً ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کا پڑھنا، آپ کا درود ان پہ بھیجنا ان کو سکونت دے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہر چیز کو سننے والے ہیں۔ وقل اعملوا، آپ ان سے کہہ دیجئے وقل اعملوا، تم عمل کرو، جلد اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، اللہ اور اس کا رسول، پھر وہ تمہیں لوٹا دیں گے طرف تمام غیب کے جاننے والے کی۔ اللہ جانتے ہیں تم نے کس نیت سے کون سا عمل کیا ہے۔ مسجد زرار کیوں بنائی گئی تھی؟ تاکہ مسلمانوں کو اس میں تکلیف دی جائے۔ استغفر اللہ۔ فرماتے ہیں اس کی بنیاد، جس چیز کی بنیاد تقویٰ پہ ہوتی ہے وہ چیز ٹھیک ہوتی ہے، اور جس کی بنیاد ہی دوسروں کو تکلیف دینا ہوتی ہے وہ کام ٹھیک نہیں ہوتا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بڑی اہم آیت ہے، آیت نمبر 111 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کی جانیں، ان کا مال جنت کے بدلے۔ سبحان اللہ، اللہ نے مومنین سے ان کی جان بھی خرید لی، مال بھی، بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت، جنت الفردوس۔ کتنا ہی قیمتی سودا ہے یہ۔ اللہ ہم بھی آپ سے سودا کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جان، ہمارے مال لے لیجئے، ہمیں جنت الفردوس کے ٹکٹ نصیب کر دیجئے، آمین یا رب۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور یہ تورات پہ، انجیل پہ، قرآن پہ ایمان لے کے آتے ہیں، یہ ہمارے سچے لوگ ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون، بہت ہی توبہ کرتے ہیں، بہت ہی عبادت گزار ہیں، بہت ہی تعریف کرتے ہیں، بہت ہی رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے مومنین کو خوشخبری دے دیجیے، یہ ہیں وہ ایمان والے۔ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آگے ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعظۃ وعدہا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے استغفار نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا والد مشرک تھا۔ استغفر اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹا ہے وہ خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، دین یک طرفہ، دین یکسو پہ عمل پیرا ہونے والا ہے، لیکن جو باپ ہے اس کی قسمت میں ایمان نہیں ہوا، تو ان کو کیا عذاب ملے گا؟ بچھو کی صورت میں۔ اللہ فرمائیں گے دیکھو اپنے پاؤں میں، دیکھیں گے تو وہ بچھو ہوگا، تو اللہ فرمائیں گے یہ تیرا باپ ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ سے دعا کرنے کے اللہ ہم سب کو اپنے خاص جناب سے جنت الفردوس نصیب کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ اور تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ بڑا اہم اصول ہے، اللہ سے، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی ہم بار بار دیکھتے ہیں ان آیات میں بھی، وہی جو ہم پیچھے ٹاپک پڑھ کے آئے ہیں
وہی بیان ہے، اللہ ہمیں کچھ اصول بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے تو تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، آیت نمبر 128 میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس ایک رسول تمہارے اپنے اندر سے آ گیا ہے جو حریص ہے اس بات پہ کہ تم سب کے سب جنت میں چلے جاؤ۔ وہ بہت ہی حریص ہے تم پہ ایمان والو، بہت ہی شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، وہ نبی ہے، اس کی زندگی کو اپنا لو، اس کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے کی توفیق دیں، آپ کے نقش قدم پر آپ کو اپنا رول ماڈل ہم سمجھیں، نہ کہ ہمارے رول ماڈل کوئی اور ہو۔ آج کسی کا رول ماڈل ایکٹرس ہے، کوئی انڈیا کا کوئی کرکٹر ہے، کسی کا کوئی ایکٹر ہے، تو ہمارے رول ماڈل اللہ کے نبی نہیں ہے، ہمارے آئیڈیل، اپنا آئیڈیل ان کو بنائیں، اس پہ حسنہ بنائیں، مشعل راہ بنائیں ان کی زندگی کو۔ یہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ وہ نبی کتنا حریص تھا ہمارے لیے کہ چاہتا تھا کہ میں ساری اپنی امتیوں کو جنت میں لے جاؤں، سبحان اللہ۔ کس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سب کے سب آگ میں اس طرح گر رہے ہو جس طرح وہ لائٹ کی ارد گرد پروانے گرتے ہیں نا، میں تمہارے کمر سے کھینچتا ہوں تمہیں کہ واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ، لیکن تم گرتے جا رہے ہو۔ ایسے ہی آج اس گئے گزرے دور میں ہم جہنم کے قریب ہوتے، ہمارا ہر عمل ایسا ہے کہ ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں، جنت سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس دور میں اپنے نبی کی سنت کو اپنانے کی توفیق دے دیں، آمین یا رب العالمین۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اگر وہ آپ کی بات نہ ماننے، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کافی ہیں، وہ کوئی معبود اس کے علاوہ نہیں، اسی پر ہی میں نے توکل کیا جو عرش عظیم کا رب ہے۔ ہم بھی اللہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ پر ہم نے توکل کیا، آپ عرش عظیم کے رب ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ انفال، سورہ التوبہ دونوں مکمل کی۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم نے اس میں جو بھی پوائنٹس پڑھے، جو بھی احکامات پڑھے، ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق کی کاملہ واسعہ عطا فرمائے اور ہم سے قبول فرما لیں، آمین یا رب العالمین۔ اس قرآن کا پیغام انشاءاللہ ہم نے آگے پہنچانا ہے مل جل کے انشاءاللہ۔ آپ نے جو بھی آج سیکھا اس کو آپ نے آگے تک ایک فرد تک ضرور پہنچانا ہے تاکہ یہ علم آپ کے لیے حجت بن پائے اور اس علم کو ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔